بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیوز میں آپ لوگوں کا دوست شرسین افریدی حاضر ہے۔ دوستو، کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف دعوے مذہب کے، ایمان کے، جنت کے، دوزخ کے اور ایک دوسرے پہ فتوے لگتے رہتے ہیں، لیکن کون سا شخص وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، کون سا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے، یہ صرف ایک اللہ جانتا ہے۔ آج ایک واقعہ ہوا ہے دبئی میں۔ یوکرین کی ایک لڑکی جس کی عمر تھی 29 سال، وہ تھی مسیحی مذہب سے، یعنی عیسائی تھی، اور جاب کے سلسلے سے وہ یوکرین سے آئی تھی دبئی، اور یہاں پہ انہوں نے اسلام کے متعلق سمجھا اور پھر اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے چند ہی گھنٹے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کو ہارٹ کا اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث وہ چل بسی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا اشارہ ہے، جس کا مفہوم ہے انما الاعمال بالخواتم، کہ جو اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے۔ آپ پوری زندگی لگے رہو، نیک اعمال کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج وغیرہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں کرتے رہو، لیکن اگر آپ کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوتا تو آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ خاتمہ ایمان پر مانگے۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو خاتمہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان پر کر دے، اور کلمہ آخر وقت میں جب ہماری موت ہونے والی ہو تو آخری الفاظ ہمارے منہ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ خدا نخواستہ اسی طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیش آ جائیں تو اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان کو کم نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں شخص وہ بہت زیادہ اللہ سے دور ہے، یا یہ تو جنتی ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا یہ اس کے ساتھ قطع تعلق کریں، یہ نافرمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈگرا ہے، اور میں تو بہت زیادہ نیک ہوں، شریف ہوں۔ اس طرح کے الفاظ ہم نے کبھی بھی نہیں کہنے۔ کیوں؟ اگر آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو پھر تو آپ بہترین انسان ہیں، لیکن اگر آپ کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے جس بندے کے بارے میں آپ رائے قائم کر رہے ہیں کہ یہ شخص بہت زیادہ گناہگار ہے، اور اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو کہ وہ جو گناہگار شخص ہوتا ہے یا خطا کار ہوتا ہے، یا جس کو ظاہری طور پر ہم اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ راہ راست پہ کیسے ہے گا؟ اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جتنے بھی ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو ظاہراً شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے، لیکن جو ظاہراً ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ راستے سے بھٹکتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، تو اس سے دور نہ جائیں، اس سے دور نہ جائیں۔ یہ ایک نصیحت ہمارے لیے، اس کو اپنے قریب لائیں اور اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی کہ آپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ میرا جو اعمال ہیں وہ اللہ کو قبول ہے یا نہیں، میرا جو خاتمہ ہوگا وہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے دو بڑے سبق ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے کسی بھی نافرمان آدمی سے، کسی بھی گناہگار آدمی سے، کسی بھی انسان کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کرنی، اور اس پہ فتوے نہیں جاڑنے، بلکہ اس کے ساتھ محبت کر کے اس کو اپنے آپ کے قریب لانا ہے اور اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم خود جو اعمال کر رہے ہیں نا، ان کے بھروسے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس کو کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام اعمال کو قبول نہ کریں اور آپ کی ایک چھوٹی سی جو نیکی ہوتی ہے اس کو قبول کر لیں۔ جس طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، خواب میں ایک شخص کے پاس آیا وفات ہونے کے بعد، تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا عمل کیا؟ تو انہوں نے کہا میری زندگی کے جتنے بھی اعمال تھے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی قبول نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے کھڑا کیا اپنے سامنے اور کہا آپ کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا، لیکن ایک دن آپ پن سے کچھ لکھ رہے تھے اور سیاہی پر ایک جو مکھی ہے وہ آ کے بیٹھ گئی، تو آپ نے وہ قلم روک لیا
اور تاکہ وہ مکی جو ہے وہ سیاہی پی لے، صرف اس لیے آپ نے وہ لکھائی بند کر دی۔ اس ایک عمل کی وجہ سے میں نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی، ایک یہ کہ ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے، دوسری اپنے آپ کو بڑا بزرگ اور ولی نہیں سمجھنا۔